بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو عزتوں اور سربلندیوں سے مالا مال فرمائے، اور اسلام دشمن عناصر اور پاکستان دشمن عناصر کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نیست و نابود فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک نہایت اہم اور ضروری بات آج کے جمعہ المبارک کے لیے، کیونکہ گزشتہ دنوں کے اندر عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے جذبات پر ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے اندر اس وقت غم و غصے کی لہر ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان بشمول ہمارے اس ملک پاکستان کے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس پر سراپا احتجاج ہیں کہ ایک شمالی یورپ کے ایک ملک سویڈن کے اندر قرآن مقدس کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مقدس کے نسخے کو جلایا گیا۔ تو چونکہ قرآن مقدس اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، تو اگرچہ ہم مسلمان بے عمل صحیح، لیکن اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور قرآن مقدس کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے، جو محبت ہے، اس کے اندر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یا اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے، جو دین اسلام ہے، یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا پسندیدہ دین ہے، لیکن اسلام کے علاوہ بھی اس وقت دنیا کے اندر دیگر مذاہب موجود ہیں، جن کے اندر جو سب سے بڑے دو مذاہب ہیں، یہودیت اور عیسائیت۔ دیگر مذاہب بھی دنیا کے اندر آباد ہیں، لیکن وہ تھوڑی تعداد کے اندر ہے۔ سب سے جو زیادہ تعداد جن مذاہب کی ہے ان کے اندر اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دنیا کے اندر معجزات عطا کر کے بھیجا۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے کہ ایسا کام جو کسی انسانی طاقت سے باہر ہو، ایسا کام جو عام انسان نہ کر سکتا ہو، انسانی طاقت سے باہر ہو وہ چیز۔ اور اگر کوئی ہستی ایسا کام کر کے دکھاتی ہے جو دیگر انسان نہیں کر سکتے، دیگر لوگ نہیں کر سکتے، تو یقینی طور پر یہ بات آتی ہے کہ جس ہستی سے یہ کام وقوع پذیر ہوا ہے اس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو قادر مطلق ہے خاص طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو ایسا خلاف عقل کام اگر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو تو وہ جو ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ہر نبی کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم ایک ایسا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا، اور چند ایک خصوصیات جو ہے وہ اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو اجاگر کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کلام مقدس، کلام الہی، کلام اللہ، اللہ کا پاک کلام، یہ ایسا فصیح و بلیغ اور ایسا شاندار کلام ہے کہ آج تک دنیا کے اندر نہ ایسا کوئی کلام کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا کلام کر سکے گا۔ دوسرے نمبر پر جو اس کی خصوصیت ہے وہ اس کی تاثیر ہے۔ اس کی تاثیر، جو تاثیر کلام مقدس کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی کلام کے اندر نہیں ہے۔ جہاں قرآن مقدس کی تلاوت کی جا رہی ہو، قرآن مقدس پڑھا جا رہا ہو، تو قرآن مقدس کی تلاوت سے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی تاثیر جو ہے وہ کسی اور کلام میں ایسی تاثیر نہیں ہے جو قرآن مقدس کے اندر تاثیر ہے۔ اور پھر قرآن مقدس نے گزشتہ قوموں کے ایسے سچے واقعات بیان فرمائے، جس طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے جس کو اللہ نے احسن القصص فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، ان کے قصص کو اللہ نے بیان فرمایا جو لوگوں کو معلوم نہ تھے صحیح طریقے پر۔ اور پھر قرآن مقدس نے آنے والے واقعات کی خبر بھی عطا فرمائی، اور قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام علوم کا خزانہ بنایا۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات کی ہر خشک و تر چیز کا ذکر جو ہے وہ اس قرآن مقدس، ایک کلام مقدس کے اندر ہے۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو اس قرآن مقدس کی تعلیمات اور اس کو کلام الہی ماننے سے، جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت بھی اس کا انکار کیا گیا، اور آج تک لوگ موجود ہیں جو قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن مقدس کا نزول ہوا
لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی آیات بینات کی تلاوت کی، تو جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مقدس کو آپ کی زبان اقدس سے اس قرآن پاک کو سنتا، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی روشنی پھوٹ پڑتی، کیونکہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتا دین اسلام قبول کرنے کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل طلب کرنے کے لیے، اور وہ آ کر یہ تقاضا کرتا کہ ہمیں جو اللہ کا کلام ہے وہ سنایا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے آیات بینات کی تلاوت فرماتے، تو قرآن مقدس سن کر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایسی روشنی پیدا ہوتی کہ وہ اسلام قبول کر لیتا۔ تو کفار و مشرکین نے اس وقت بھی یہ پراپوگنڈا کیا کہ جی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو خود ہی لکھتے ہیں، اور خود لکھ کر وہ ہے وہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ قریش کا ایک سردار تھا، اس کے پاس دولت بھی بڑی تھی، 10 بیٹے اللہ نے اس کو عطا فرمائے تھے۔ تو کفار کا، مشرکین کا وہ سردار تھا، ایک مرتبہ حج کے ایام قریب آئے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی وہ حج بیت اللہ کا جو طریقہ ایک انداز تھا، طواف خانہ کعبہ کیا جاتا تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی حج کے ایام قریب ہیں، لوگ دائیں بائیں سے، ادھر ادھر سے، دور دراز سے قبائل کے لوگ آئیں گے، تو آ کر جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتیں سن کر وہ اسلام قبول کر لیں، تو ایسا کرو کہ جب وہ آئیں ان کے ساتھ ملاقات کرو اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بدگمان کرو، بدظن کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی کس بات کو بنیاد بنائیں، کون سی بات کریں کہ جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں، ان سے بد ظن ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اس طرح کرو، ایک نے مشورہ دیا کہ کہنے لگا کہہ دو کہ یہ کاہن ہے، نجومی ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ بھئی جو کاہنوں نجومیوں والی باتیں ہوتی ہیں وہ تو ان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا تو پھر یہ کہہ دو کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ ایسی جو مجنونوں والی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود نہیں ہے، ہم بات کریں گے لوگ ہماری بات کو مانیں گے نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر ایک مشورہ دیا، کہنے لگا کہ یہ کہہ دو کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر۔ وہ کہنے لگا کہ جادوگروں والی بات بھی ان کے اندر ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، عبد شمس اس کو کہتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ عبد شمس پھر تو ہی کوئی حل بتا۔ وہ کہنے لگا کہ باقی جو باتیں ہیں کاہن والی، مجنونوں والی، شاعر والی، وہ بات تو ہے، وہ بات جو ہے ہماری ماننے والی نہیں ہے، لیکن یہ جو جادوگر والی بات ہے نا، یہ اپنے ذہن میں رکھو، اور جو بھی آئے اس کے سامنے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، اور ان کا جادو یہ ہے کہ یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں، خامند کو بیوی سے جدا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اس کا خاندان اس کو چھوڑ دیتا تھا، بھائی چھوڑ دیتے، باپ ہوتا باپ چھوڑ دیتا، اولاد ہوتی اولاد چھوڑ دیتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات تھوڑی جو ہے وہ ہماری وزن والی ہے کہ ہم یہ مشہور کر دیں کہ وہ جادوگر ہیں، اور ان کا جادو جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے۔
لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے۔ اب وہ اپنے پروگرام کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق جو بھی قافلہ باہر سے آتا مکہ کے اندر، وہ ٹولیاں بن کر اس کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے قریب نہ جانا، وہ جادوگر ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ گھر والوں سے جدا ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ لیکن جس بات سے وہ روکنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا تک نہ پہنچے، ان کا مقصد یہ تھا اس بات کرنے سے کہ ہم ایسی باتیں کریں گے تو جو ان کا پیغام ہے، نبوت و رسالت کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، یہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن انہوں نے خود ہی اس کا انتظام کر لیا، جو بھی آتا اس کے پاس پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، جو بھی آتا وہ کرتے تو اپنے انداز سے، دشمنی کے اعتبار سے کرتے کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے، لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا پیغام جو تھا وہ اس انداز سے لوگوں تک پہنچ جاتا۔ تو جب حج کے ایام ختم ہوئے تو پہلے جو اسلام کا پیغام مکہ کے اندر تک محدود تھا، وہ دور دور کے قبائل تک وہ پیغام پہنچ گیا۔ جب پیغام پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ یہ قرآن جو ہے، جس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر ان کو کھلا چیلنج کیا کہ اگر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن نے فرمایا، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا یہ فرمان کہ اے کفار و مشرکین، اگر تمہیں شک ہے کہ اس بات پر جو اللہ نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے، یعنی کلام اللہ پر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے سارے یار دوست مددگار بلا لو۔ تو اس کلام مقدس کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر تم بھی بنا سکتے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ ان کو کھلا چیلنج کر دیا، اور یہ چیلنج صرف اس وقت کے کافروں تک نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے اندر قیامت تک کے آنے والوں کافروں کے لیے یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، جو قرآن مقدس کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن مقدس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پچھلے سال یا گزشتہ سالوں کے اندر انڈیا کے اندر ایک مسلمان تھا، تو تھا مسلمان، لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ کلام اللہ کے اندر جہاد کی آیات جو ہیں یہ نکال دینی چاہیے، کلام اللہ کے اندر جہاد کی آیات نکال دینی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، تو ان کو نکال کر جو ہے وہ قرآن کا نسخہ بنانا چاہیے۔ تو جب کوئی اللہ کے ساتھ اس طرح دشمنی پر اتر آتا ہے، پھر اللہ اس سے ایمان کی دولت کو چھین لیتا ہے، وہ بعد کے اندر ہندو ہو گیا۔ یعنی قرآن کے دشمن آج بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت تو اللہ نے فرمایا ان کو کہ بھئی جاؤ بنا کر لے آؤ کر کوئی ایک صورت، اور صورت پھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی صورت نمونے کے طور پر دی؟ جو قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سین کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، اس کو چیلنج ہے، کوئی بڑی صورت نہیں، زیادہ آیات والی صورت نہیں، ایک صورت، یہ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی تم ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اب وہ عرب تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، اور عرب کے اندر جو ہے وہ شاعری، فی البدی شاعری، فوراً موقع کے اوپر عربی کے اندر شاعری کرنا یہ ان کا وتیرہ تھا۔
لیکن انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، قرآن مقدس کی اس چھوٹی سورت جیسی بھی ایک سورت بنا نہ سکے۔ اور آج تک یہ چیلنج ہے موجود دنیا کے اندر، جتنے بھی کفار و مشرکین قرآن سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کلام ہے، تو یہ پوری دنیا کے اندر چیلنج ہے۔ اور آج بھی لوگ جو ہیں دیگر مذاہب کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جو قرآن مقدس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اور چونکہ قرآن مقدس ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، تو کفار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت کو ختم کر دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ یہ کفار و مشرکین کی سازش ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم بے عمل صحیح، بے شک ہم گناہگار صحیح، بے شک ہم کوئی نیکوکار نہیں، پرہیزگار نہیں، ہم گناہگار ہیں، شب و روز ہمارا گناہ کے اندر ہی کیوں نہ بسر ہوتا ہو، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، اور اللہ کے اس پاک کلام سے، اور حرمین طیبین جو شاعر اسلام ہیں ان سے ہماری قلبی محبت اتنی ہے کہ ہم ان ذوات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں، حرمین طیبین کے بارے میں کوئی بات ہو تو مسلمان کا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ ہم بے شک گناہگار ہوں، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کی بات آتی ہے، مسلمان اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ قرآن مقدس پر کوئی انگلی اٹھتی ہے، قرآن مقدس کی کہیں بے حرمتی ہوتی ہے، تو مسلمان اگرچہ ہم بے عمل ہیں، ہم قرآن مقدس بہت کم کھولتے ہیں یا کھولتے ہی نہیں، لیکن ہماری محبت ہے، ہمیں قرآن مقدس کہیں نظر آ جائے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی قرآن مقدس کو کھولیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، چوم کر پھر اس کو کھولتے ہیں۔ یہ تعظیم ہے قرآن مقدس کی جو ہمارے دل کے اندر ہے۔ کفار و مشرکین اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے، اگر اقبال نے بھی کہا نا، روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو، کہ ان کے دلوں سے یہ چیز ختم کر دو، کیونکہ مسلمان کا گھر لوٹ لو یہ اتنا غصے کے اندر نہیں آئے گا، اس کا مال لوٹ لو اتنا غصے کے اندر نہیں آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی ذات یا کسی چیز کے بارے میں یا کلام اللہ کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کفار و مشرکین اپنے ان ناپاک عزائم کے اندر ہمہ تن مصروف رہتے ہیں، ہمہ تن مصروف رہتے ہیں۔ پیچھے فرانس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور یہ چند دن پہلے جو ہے یورپ کا ایک ملک ہے سویڈن، اس کے اندر ترکی کے سفارت خانے کے باہر احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے قرآن مقدس کے نسخے کو جلایا ہے، قرآن مقدس کے نسخے کو جلایا ہے، آگ لگائی ہے۔ حالانکہ یہ جتنا مرضی زور لگا رہے، کفر جتنا مرضی زور لگا لے، اسلام کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے پھونکوں اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، یہ اس بات کو مٹا نہیں سکتے، اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا،
تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کو، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کریں گے۔ جو اسلام قبول کرے گا وہ بچ جائے گا، جو اسلام قبول نہیں کرے گا، خاص کر یہودی، ان کو جو ہے وہ قتل کروا دیا جائے گا۔ اور اس وقت احادیث طیبات کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی یہودی مسلمانوں سے بچنے کے لیے کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، وہ درخت اور پتھر بول کر کہے گا مسلمانوں کو کہ آجو میرے پیچھے چھپا ہوا، آگے اس کی گردن اتار دو۔ آقا نے فرمایا کہ اس وقت سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام دنیا کے اندر باقی رہے گا۔ واللہ متم نورہ۔ تو اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو دبایا جاتا ہے، اور کفر، کافر اور مشرک جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ہمارے جذبات کو چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کتنا ہے جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کی تلاوت کو عام کریں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر قرآن فہمی کو فروغ دیں، ان کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیمات سکھائیں۔ صرف اوپر سے دیکھ کر پڑھنا ہے وہ بھی ثواب ہے، لیکن قرآن مقدس کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو وہ چیز جو چاہتے ہیں کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر قرآن کو لازمی لاگو کریں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ حکومتی سطح پر یہ ہونی چاہیے، جس طرح ترکی نے بھی احتجاج کیا ہے، دیگر مسلمان ممالک، تو ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے کہ اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے تو اپنے کارکنوں کو لے کر باہر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو کیا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کلام اللہ کے بارے میں اتنی غیرت باقی نہیں رہ گئی کہ ہم ان کا وقت تک پیغام تو پہنچائیں نا اپنا بھائیوں؟ بدبختوں اور کمینوں، تم ہمارے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اگر کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے قرآن مقدس کی حفاظت کا بھی اہتمام ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات پر غصہ ہے تمہارے اوپر، ہم اس کو احتجاج کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یہ کیا تو کیوں کیا؟ تو سفارتی سطح پر جو ہے وہ ہمیں اس بات کی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ہمارے حکمران اللہ ہدایت عطا فرمائے صاحب بھی اپنے اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے جب چاہتے ہیں احتجاج کی کال بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتی ہے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر وہ کتنے لے بیک آ رہا جی وہ نکلو گے، پھر مولوی یاد آتے ہیں اس وقت، اسلام پسند یاد آتے ہیں اس وقت، ممبر و محراب والے اس وقت یاد آتے ہیں۔ تو بھائی کیا قرآن اور اسلام اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ صرف مولویوں کا ہے؟ کیا صرف طریقہ لبیک والوں کا ہے؟ یا دیگر اسلامی جماعتوں کا ہے؟ کیا دیگر لوگ یا دیگر سیاسی جماعتیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ کیا ان کے لیے قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے جو ہے وہ ان کے دلوں میں احترام نہیں ہے؟ تو اس بات کو حکومتی سطح پر اٹھانا چاہیے، آپ اور میں آواز اٹھائیں، ہم یہاں گلی تک آواز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، بازار تک آج احتجاج ہوگا، لوگ احتجاج کریں گے، مذہبی تنظیموں کی طرف سے اس بات کا احتجاج کیا جائے گا، اپنی حکومت تک یہ بات پہنچائی جائے گی کہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اس بات کا غصہ ہے کہ قرآن مقدس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ لیکن حکومت کو بھی تو چاہیے نا وہ حکومتی سطح پر اپنا کام کرے، حکومت جس کی بھی ہو، ہے تو مسلمان نا، مسلمان کہلواتے ہیں، وہ سفارتی سطح پر تو اس بات کا احتجاج کرے نا، لیکن اسلام کی بات ہو تو سفارتی تعلقات کی پڑ جاتی ہے، اپنی ہو تو بے شک امریکہ کے خلاف بولو۔ تو ہمارے اندر یہ تھوڑی سی دینی غیرت جو ہے وہ کچھ ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی، ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی، کہ جہاں قرآن کی بات آئے، اسلام کی بات آئے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، وہاں پر جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ تو ہم انفرادی طور پر جو ہے بحیثیت قوم ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو چیز وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر مزید راسخ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔